حضرت عثمان غنی اپنے کاموں میں مصروف ہے، یعنی دین کے کام کر رہے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد میں کہتا ہے کہ میری بیوی کو جو بچہ ہوا ہے نا، وہ بچہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ 6 مہینے کے اندر پیدائش ہو گئی ہے۔ عرب کا ماحول یہ تھا کہ اگر عرب میں 6 مہینے میں بچے کی پیدائش ہو جاتی تھی تو اس کو حلالی نہیں مانا جاتا تھا، اس کو ناجائز بچہ مانا جاتا تھا، اس کو حرامی کہا جاتا تھا، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، ایسا بولا جاتا تھا۔ وہ شخص آیا اور مسئلہ پوچھنے لگا حضرت عثمان غنی سے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے تمام خدام کو تحقیق کے لیے بھیج دیا۔ تمام خدام نے تحقیق کی اور سب نے یہی جواب دیا کہ ہاں حضور کہ جو عورت 6 مہینے کے اندر بچے کو جنم دے دیتی ہے وہ بچہ جو ہے حلالی نہیں کہلاتا ہے۔ آپ نے حکم دے دیا کہ جاؤ اس کو سنسار کر دو، پتھر مارو، اس کو زمین میں گڈھا کر کے آدھا گاڑ دو اور اس کے بعد میں اس کے اوپر اتنے پتھر برساؤ، سنسار کا مطلب کہ اس کا دم نکل جائے۔ حکم سنا دیا گیا، سارے مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر اس عورت کو سنسار کرنا تھا۔ اللہ اللہ، عورت کو سنسار کرنا تھا تاکہ مسلمان یہ دیکھ لے کہ دیکھو زانیہ کی سزا کیا ہوتی ہے، زنا کرانے والی عورت کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اس سے ڈر کر دوسرے لوگ زنا کی طرف پھر نہ بڑھیں۔ سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا گیا، چاروں طرف شور و گل مچا ہوا ہے کہ اس عورت کو سزا دی جائے گی اس لیے کہ اس کے جو بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت عثمان کے پاس میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ جب حضرت مولا علی سے یہ کہا تو حضرت مولا علی نے قرآن سے ثابت کیا، کیونکہ حضرت مولا علی تو وہ ہے نا جن کے لیے حضور نے کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ مسئلے کو حل کر رہے، حضرت مولا علی نے قرآن سے اس مسئلے کو حل کیا۔ جیسے حضرت مولا علی نے قرآن سے اس مسئلے کو حل کیا نا، حضرت عثمان غنی نے جب حضرت مولا علی کی یہ بات سنی تو آپ نے حکم دے دیا کہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عورت کو سنسار کر دیا گیا ہو۔ اگر اس عورت کو سنسار کر دیا گیا ہوگا تو میں رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے ایک غلط فیصلہ سنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی کی یہ بات سن کر کے حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حکم دیا گیا، لوگ پہنچے اور ادھر اس کی بہن رو رہی ہے تو وہ عورت جو آدھی زمین میں دفن ہے اور صرف اس کا چہرہ دکھ رہا ہے، وہ روتے روتے کہہ رہی کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ رب جانتا ہے کہ زنا تو دور ہے، آج تک میں نے کسی غیر محرم کی اپنے چہرے پر نظر نہیں پڑنے دی، تو یہ رب کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بچائے گا۔ وہ عورت اپنی بہن کو سمجھا رہی تھی۔ اتنی دیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیج دیا اور اس کی سزا کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کو لے کر کے آئے، پھر حضرت عثمان غنی نے اس کے باپ کو بلایا اور اس بچے کو بلایا۔ بلانے کے بعد میں دیکھا اس بچے کا چہرہ، اور حضرت عثمان غنی نے اس بچے کا چہرہ دیکھا اور اس کے والد کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے کہ جیسے 2 انڈوں میں پہچان نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ انڈا پہلے آیا یا دوسرا والا، اسی طرح ایک دوسرے کی بالکل کاپی ہیں، سیم ہیں۔ باپ کی صورت بیٹے سے مل رہی، بیٹے کی صورت باپ سے مل رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی یہ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے اور اعلان کر دیا، فیصلہ کر دیا حضرت مولا علی کے بتانے کے بعد میں کہ سنو یہ بچہ اسی کا ہے۔ قرآن کا یہ حکم، ایک مسئلہ بھی پتہ چل گیا، اگر 6 مہینے میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پھر وہ بچہ حرامی نہیں کہلائے گا بلکہ حلالی کہلائے گا۔ یہ قرآن نے ہمیں سبق دیا۔ آج ٹیکنالوجی آپریشن کے ذریعے 6 مہینے کے اندر بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ حضرت مولا علی نے مسئلہ 1400 برس پہلے ہی حل کر دیا تھا۔ پتہ یہ چلتا ہے جتنی بھی ٹیکنالوجی دنیا کے اندر آ رہی ہے وہ قرآن کا صدقہ ہے۔ ہم قرآن سے دور ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھو، اور میں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر پڑھ نہیں پاتے تو کم سے کم باوضو ہو کر کے قرآن کو ایک مرتبہ پورے دن میں ایک بار چوما کرو، اپنے سینے سے لگایا کرو، انشاءاللہ تمہیں اس کی برکت نظر آئے گی، کاروبار میں ضرور ترقی ہوگی۔